لیکن شہباز شریف صاحب نے کل ہی ایک انٹرویو میں کہا کہ 2018 میں آپ نے اسٹریٹجی کی بات کہ بہتر اسٹریٹجی ہوتی تو کیا ہوتا. آئیے دیکھتے ہیں. 2018 کے الیکشن سے پہلے ہماری اگر اجتماعی مشاورت کے ساتھ اگر ہم اسٹریٹجی ٹھیک بناتے تو شاید 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں بھی میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنتے. یہ میں آج بھی بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں یہ بات. تو اس کا مطلب اسٹریٹجی 2018 میں صحیح نہیں تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی پارٹی پریزیڈنٹ دیتے ہیں. نہیں، پارٹی پریزیڈنٹ ہی دیتے ہیں، اسی پر وہ عمل کرتے ہیں. شہباز صاحب میرے پارٹی کے صدر بھی ہیں، میرے لیڈر بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں. تو میں ان سے ضرور اپنی جگہ یہ جاننا چاہوں گا کہ جو انہوں نے یہ بات کی ہے اس کا مطلب کیا تھا. کیونکہ 31 مئی تک تو میں وزیر اعظم تھا، 25 جولائی کو الیکشن ہو گئے. تو اس کے بیچ میں کون سی ایسی اسٹریٹجی تھی جو ہم اپنا سکتے تھے؟ ہم اب تو ایک جماعت تھی جو اپنی پرفارمنس پر کھڑی تھی، جو الیکشن میں گئی الیکشن لڑنے کے لیے، پھر جو الیکشن میں ہوا وہ سب کے سامنے ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی ایسی اسٹریٹجی اس دور میں تھی یا ہو سکتی تھی یا ممکن تھی کہ ہم الیکشن میں چوری روک سکتے. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں الیکشن چوری ہوئے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی، پورا پاکستان جانتا ہے. ہم کیا وہ عمل کرتے کہ ہم اس چوری کو روک لیتے؟ کیونکہ وہ چوری کی بنیاد تو بہت پیچھے ڈالی گئی تھی. وہ چوری کی بنیاد اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو وہ تو 2014 کے دھرنے کے اندر ڈالی گئی تھی. وہ کیسے؟ 2014 کا دھرنا کیسے ہوا پورے پاکستان کو پتا ہے کس نے کیا. پاکستان تحریک انصاف جس طرح مریم نواز صاحب آج کل جاتی ہیں، جلد سے جلوس کرتی ہیں، اگریسو پالیٹکس، عمران خان صاحب بھی وہ اگریسو پالیٹکس کر رہے تھے. میں گزارش کروں گا، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں تاکہ یہ حقائق عوام کے سامنے آ جائیں. میں اگر بات کروں گا نا، میں بات کروں گا یک طرفہ ہوگی. میں اسی لیے کہتا ہوں ہمارے، اور یہ شہباز صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے ملک کی ماضی میں بڑی تلخیاں ہیں. آپ صرف 2014 پہ رک گئے. 2007 میں نے شہباز شریف صاحب کا لنڈن میں انٹرویو کیا تھا، اس وقت بھی نیشنل ریکانسیلیشن کی بات کرتے تھے. 1948 میں لے جاؤں گا، میں آپ کو 1948 میں لے جاؤں گا. اس پہ بھی چلتے ہیں. 2007 میں شہباز شریف صاحب نے جو کل بات کی نیشنل ریکانسیلیشن کی، وہی ایگزیکٹلی بات 2007 میں مجھے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کی تھی لنڈن میں. کیا بات کی تھی آئیے دیکھتے ہیں. A national reconciliation for which Nawaz Sharif has been clamoring on the top of his voice. That I have no personal vendetta against anybody, including Musharraf. I have buried the hatchet of what has happened to me and the family. And now this is 8th of September, 9th of September, before leaving for Pakistan. You're a witness to it. I'm not carrying any, hard feelings in my mind, because whatever has happened to me is nothing gets pale in front of what's happened to the people of Pakistan. جی ناظرین، کل بھی انہوں نے نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی. کن الفاظ میں؟ آئیے دیکھتے ہیں. میں تو بات کرتا ہوں نیشنل ریکنسیلیشن کی. میں اس ایک قومی جو ہے ریکنسیلیشن اس کی بات کرتا ہوں کہ جو ہوا وہ ہوا، اس کا ہم ادراک کریں، اس سے سبق حاصل کریں، اپنی ذاتی جو انا ہے چاہے کوئی ہو اس کو مٹائیں، اور اس غریب قوم کا حال ہے اس کو ہم جانیں اور دن رات محنت کر کے ان کو دکھوں کو، غموں کو خوشیوں میں بدلیں. اگر ہم اس حالت کو نہیں بدلیں گے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خاکم بدن پھر حالات بہت بگڑ جائیں گے. اور ماضی کو بھولنے کی بات کی، جیسے 2007 میں کہے تو شہباز شریف صاحب کی سیاست تو نہیں بدلی، نون لیگ کی سیاست میں کچھ تبدیلی آئی، یا نون لیگ نے کوئی بھی سبق ماضی سے بھی نہیں سیکھا؟ نہیں، سبق سب نے حاصل کرنا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، جو شہباز صاحب کہہ رہے ہیں میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں ماضی سے سبق حاصل کرنا ہے، ماضی میں رہنا نہیں ہے. سبق حاصل کر کے آگے کی طرف دیکھیں، ملک کے مسائل حل کریں. اور ماضی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب بھی ہم نے آئین شکنی کی، قانون شکنی کی، جب الیکشن چوری کیے، ملک کا نقصان ہوا. یہ سب سے بڑا سبق جو میں نے کم از کم 34 سال میں حاصل کیا. آپ نے کہا کہ 2018 کے انتخابات، اس پہ آپ نے اس طرح کی مہم نہیں چلائی جس طرح عمران خان صاحب نے چلائی. وہ سپریم کورٹ تک گئے، دھرنے کیے، سارا کچھ. آپ نے تو اس طرح ایجیٹیٹ بھی نہیں کیا 2018 کے انتخابات. کون سے دھرنے کی حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہے؟ سر بتائیں نا کیا تھی. یہ تو ہم آنکھیں بند کر لیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کی آگاہی مجھ سے زیادہ میں ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں. میں بہت سی باتیں جانتا ہوں جو میں بیان مجھے کرنی ہی نہیں چاہیے. میرا ایک حلف بھی ہے. ریکنسیلیشن کی بات کرتے، جب تک سچ نہیں آئے گا بطور سابق وزیر اعظم آپ بھی سچ نہیں بتائیں گے جو آپ جانتے ہیں تو لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا؟ کیونکہ میں نے ایک حلف بھی اٹھایا ہوتا ہے. جب میں ملک کا وزیر اعظم ہوں ایک حلف ہوتا ہے، مجھے اس حلف کی پاسداری کرنی پڑتی ہے. اور میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا ماضی کی جس سے آج کے حالات خراب ہوں.
جس سے تلخیاں بڑھیں، لیکن اس کا سبق حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. میری یہ ہر بات کا مقصد یہ ہے، ورنہ سارا دن ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، ملک کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے. اگر ہم یہ صرف سبق حاصل کر لیں کہ اس ملک میں آئین کا احترام کیا جائے گا. سبق کیا حاصل ہوگا، کیسے حاصل ہوگا، اور کس کس نے کیا سبق حاصل کرنا؟ سارے دیکھیں، سب پڑھے لکھے ہیں ہم. اس ملک کے تمام ادارے جو ہیں الحمدللہ اس کے اندر لائق لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، تجربہ رکھتے ہیں. آئین کو پڑھنا شروع کر دیں. اگر آئین سے آپ کا اختلاف ہے تو اس کو لے آئیں کہ جناب یہ شک آئین کی تبدیل کر آئین کے لیتے ہیں. تحت ایک حکومت بنی ہے، آپ کی حکومت بھی اسی آئین کے تحت میں بنی. معذرت سے کہوں گا، آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ الیکشن چوری ہوگا. آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ عوام کے فیصلے کی نفی ہوگی، ووٹ کی عزت نہیں ہوگی. آپ نے ثبوت دیے. آئین کی بنیاد یہ ہے. میں پھر کہوں گا، یہ میں نہ تفتیشی ہوں، نہ میں کوئی کسی پر الزام لگا رہا ہوں، میں تو حقیقت کی بات کر رہا ہوں. ثبوت ان چیزوں کے نہیں ہوتے، اس کے شواہد ملتے ہیں. شواہد ملتے ہیں. جس طرح آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، کیمپینز دیکھ لیں، لوگوں کی رائے دیکھ لیں، جلسے دیکھ لیں، رزلٹ دیکھ لیں. تو یہ تاریخ دیکھیں. آزاد کشمیر تو ہمیشہ فیڈرل حکومت کے ساتھ گئے. میں اسی لیے ارشد صاحب میں یہی کہتا ہوں کہ سارا دن بحث کرتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو خرابی ہوئی ہے اس کے اثرات سے خرابی نظر آتی ہے. 2018 میں جو کچھ ہوا، ایک چلتا ہوا ملک آج زوال پذیر ہے. 3 سال میں پاکستان کسی شعبے میں 1 انچ آگے نہیں بڑھ پایا. 1 انچ پیچھے گیا ہے. کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے؟ پرائم منسٹر صاحب، ان کی گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے معیشت بہتر ہو رہی ہے، ملک آگے جا رہا ہے. آج بھی ایک گاڑیوں کی کمپنی نے اشتہار دیا تھا کہ ریکارڈ سیلز ہوئی ہیں، جو پروفٹ ڈکلیئر ہوئے ہیں 30 جون کے وہ بلینز میں ہوئے ڈسپائٹ کووڈ. میں پھر گزارش کروں گا کہ ملک جب چلتا ہے اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. پوری دنیا کے ممالک کا اسی پیمانے پر ان کا موازنہ کیا جاتا ہے. تو اگر آپ آج ہر پیمانے میں پیچھے گئے ہیں 2018 کے مقابلے میں. آپ کوئی پیمانہ لے آئیں، پاکستان 2018 سے پیچھے ہے. جب آپ اس بات کو مانیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا مسئلہ کیا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.